السلام علیکم۔ بنت مومن اردو سٹوریز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میرا نام نعیم ہے۔ میں نے 2020 میں لاہور کے ایجوکیشن یونیورسٹی سے BS کیمسٹری کی ڈگری حاصل کی۔ BS کے ساتھ ساتھ میں بچوں کو اکیڈمی بھی پڑھاتا تھا۔ 20,000 روپے بآسانی کما لیتا۔ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ والد صاحب بہت بوڑھے تھے، لیکن پھر بھی وہ گھر کے اخراجات پورا کرنے کے لیے محنت مزدوری کرتے اور یوں گھر کا گزارا بمشکل ہو جاتا۔ جب میری ڈگری پوری ہوئی تو میں نے جاب کی تلاش شروع کی۔ مختلف کیمیکل فیکٹریز اور کمپنیز میں اپنی CVs دی کہ کہیں سے انٹرویو کے لیے کال آ جائے اور میری سلیکشن ہو جائے۔ میں اب بھی اسی اکیڈمی میں پڑھاتا تھا۔ یوں دن گزرتے گئے اور پھر مہینے۔ میں بہت مایوس سا ہو گیا کہ اتنی محنت کرنے کا اور اپنے پیسے ضائع کرنے کا کیا فائدہ کہ آج مجھے کوئی جاب بھی نہیں لگ رہی۔ یہ ڈگری صرف ایک کاغذ کی ڈگری بن کر رہ گئی تھی۔ میں اپنی قسمت سے بہت مایوس ہو گیا تھا۔ پھر یوں ہوا کہ ایک دن میں گھر آیا تو محلے کے کافی لوگ میرے گھر کے آگے کھڑے تھے۔ میں یہ سب دیکھ کر بہت پریشان ہو گیا کہ آخر کیا ماجرا ہے۔ سارے لوگ میرے گلے لگ لگ کر تعزیت کر رہے تھے، کہہ رہے تھے بڑا افسوس ہوا، آپ کے والد صاحب اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ یہ سب سنتے ہی تو میرے پاؤں تلے زمین ہی نہ رہی۔ میں اب زندگی سے اور بھی زیادہ مایوس ہو چکا تھا۔ مجھے یوں لگتا تھا کہ میں نے جس چیز کی دعا کی ہے وہ چیز مجھ سے اتنی ہی دور چلی گئی۔ اور اب میرے بابا جان، ایک وقت میری زندگی میں ایسا آیا کہ میرا دل ہر چیز سے مایوس ہو گیا تھا۔ میری عبادات کم سے کم تر ہوتی گئی۔ پریشانی کی وجہ سے میں نے مختلف چیزوں میں اپنا سکون تلاش شروع کیا اور پہنچتے پہنچتے میں منشیات تک آ پہنچا۔ میں نے مختلف قسم کے نشے کر کر کے اس میں اپنا سکون ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ ایک دن میں نشے میں دھت تھا کہ کوئی رانگ کال آئی۔ میں نے موبائل کی اسکرین پر دیکھے بغیر کال اٹینڈ کی۔ جب میں نے آواز سنی تو وہ کسی لڑکی کی آواز تھی۔ مجھے کچھ یاد نہیں کہ میں نے اسے اس وقت کیا کہا اور کیا نہیں۔ مجھے صرف اتنا ہی یاد تھا کہ وہ کوئی لڑکی تھی۔ اگلی صبح جب میں کچھ ہوش میں آیا تو میں نے اس نمبر پر کال کی۔ یہ وہی لڑکی کی آواز تھی۔ میں نے اس سے اپنی کل والی باتوں کے لیے معذرت کی کہ مجھے کچھ یاد نہیں، لیکن پھر بھی آپ سے معذرت کرتا ہوں۔ لڑکی کا جواب سن کر مجھے حیرت ہوئی۔ اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، آپ کو ایک ساتھی کی ضرورت تھی جو آپ کو ان سب سے نکال سکے۔ میں نے ہنس کر کہا، غربت کی وجہ سے میرا آج تک کوئی دوست نہ بن سکا۔ میں دوستوں کی نعمت سے آج تک محروم ہوں۔ میرے پاس ایسا کوئی نہیں جس کے ساتھ میں اپنا غم بانٹ سکوں۔ ہاں، میرے بابا جان تھے جو اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ لڑکی میری یہ بات سن کر کچھ دیر چپ رہی، پھر کہنے لگی، چلیں اگر آپ کو برا نہ لگے تو آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں، میرے ساتھ اپنی فیلنگز ڈسکس کر سکتے ہیں۔ میں پہلے یہ سن کر بہت حیران ہوا، پھر میں نے اس کا شکریہ ادا کر کے کال بند کر لی۔ ایک دو دنوں بعد مجھے نہیں معلوم میں نے اسے کیوں کال کی۔ اس نے کال اٹینڈ کی۔ میں نے نام پوچھا تو اس نے کہا کہ میرا نام جان کر کیا کرنا ہے۔ یہ بات سن کر میں ہنس دیا۔ میں نے کہا کہ چلیں، کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد اس نے میرے متعلق مجھ سے پوچھا۔ میں نے اپنے ماضی اور اپنے حال سے جڑی ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات اس کے ساتھ شیئر کی، اسے خوب تفصیل سے بتایا اور وہ چپ چاپ سنتی رہی۔ اسی طرح ہم دونوں کے درمیان گفتگو کا یہ سلسلہ شروع ہوا اور یوں ہی چلتا گیا۔
دن گزرتے گئے، اس نے مجھے مینٹلی اتنا اسٹرونگ کر لیا تھا کہ میں نے اپنے نشے والی عادتوں کو چھوڑ دیا۔ میں واپس اپنی روزمرہ زندگی کی طرف لوٹ آیا۔ میری عبادات دن بدن بڑھتی گئیں۔ میرے دل میں امید کی ایک نئی کرن پیدا ہوئی۔ اس نے مجھے کہا کہ انسان کو کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ ہر کام کے ایک مقررہ وقت ہوتا ہے اور اس وقت سے پہلے کسی کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ کامیاب شخص وہ ہے جو اس بات کو جان لے کہ یہ ابھی اس کے عروج کا وقت نہیں، صبر کا وقت ہے۔ ہر کامیابی کے پیچھے ایک بہت بڑا صبر ہوتا ہے جو ہم جیسے انسان اکثر نہیں سمجھتے، اور بہت سے اپنی زندگیوں سے مایوس ہو کر زندگی جیسی نعمت کو سولی کے پندے پر چڑھا دیتے ہیں۔ میں اس کی باتوں کو بہت غور سے سنتا تھا۔ اس کی میری زندگی میں بہت اہمیت تھی۔ ایک وقت آیا کہ مجھے لاہور کی ایک بہت بڑی کیمیکل کمپنی میں بہت اچھی جاب مل گئی۔ میں نے اپنے فون میں اس کا نام فرشتے کے نام سے سیو کیا تھا، کیونکہ وہ ایک فرشتے کی طرح میری زندگی میں آئی تھی۔ میں نے اسے کال کر کے بتایا کہ مجھے بہت اچھی جاب لگ گئی ہے اور میں اب پہلے کی طرح اپنی زندگی سے مایوس نہیں ہوا کرتا ہوں۔ تم صحیح کہتی تھی فرشتے، ہر چیز کا ایک مقررہ وقت ہوتا ہے اور ہمیں اس وقت کے لیے صبر کرنا چاہیے۔ فرشتے نے مجھے مبارکباد دیتے ہوئے کال بند کر لی۔ میں بہت خوش تھا۔ رات میں نے مصلی پر بیٹھ کر دیر تک اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ میں کل فرشتے کو اپنے دل کا حال بتاؤں گا، کیونکہ اب تو مجھے جاب بھی لگ گئی ہے اور میں اس لائق ہو گیا ہوں کہ میں اپنے پارٹنر کا بوجھ اٹھا سکوں اور اسے شادی کے لیے پرپوز کر سکوں، اور مجھے صرف اس کا ہاں سننا ہے۔ صبح میں نے اٹھتے ہی سب سے پہلے فرشتے کو کال کی۔ کال بند جا رہی تھی۔ میں نے کوئی 10-12 کال کی ہوں گی۔ میں نے سوچا شاید مصروفیت ہوگی، پھر دوپہر کو اور اسی طرح رات کو کال کی، لیکن اس کی کال نہیں مل رہی تھی۔ میں مسلسل 1 ماہ تک یوں ہی کال کرتا رہا۔ اس طرح کال کرتے کرتے 1 سال گزر گیا۔ میں اسے پاگلوں کی طرح دن رات صبح شام کال کرتا رہا، لیکن اس کی کال کبھی نہیں ملی۔ میں پھر مایوس ہو گیا۔ پھر مجھے فرشتے کی وہی بات یاد آ گئی کہ ہر چیز کا ایک مقررہ وقت ہوتا ہے، اور یہی بات میرے وجود کو سنبھال لیتا۔ اب میرے حالات کافی بہتر تھے۔ اب میں پہلے کی طرح کمزور نہیں تھا۔ میں جلدی ہی خود کو سنبھال لیتا تھا۔ اب میرے گھر کے بھی حالات کافی بہتر ہو گئے تھے۔ امی بھی اب میرے لیے رشتے تلاش کرنے لگ گئی تھی۔ ایک بہت اچھا رشتہ آیا۔ امی کے اصرار پر میرا رشتہ طے ہوا۔ چند ماہ بعد ہماری کمپنی کی ایک بہت بڑی میٹنگ تھی، جس میں مختلف ہاسپٹلز کے ڈاکٹرز آئے ہوئے تھے۔ میں بھی اسی میٹنگ میں تھا۔ اسی میٹنگ کے دوران میری نظر سامنے والی چیئر پر بیٹھی ایک جوان ڈاکٹر پر پڑی، جو شاید ایک سائیکیٹرسٹ تھی اور اپنی تھیسس پیش کر رہی تھی۔ اس کی آواز بالکل فرشتے کی طرح تھی۔ جب میں اس سے مخاطب ہوا، مجھے پتہ چل گیا تھا کہ یہی فرشتے ہیں، اور اسے بھی اس بات کی خبر لگ گئی تھی کہ میں نعیم ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ 2 سال تقریباً میں نے تمہیں کتنا ڈھونڈا، تم کہاں چلی گئی تھی؟ تم نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا فرشتے؟ فرشتے نے کہا کہ نہیں، میں ایک سائیکیٹرسٹ ہوں۔ یہ میرا پیشہ ہے کہ میں مریض کا علاج کروں۔ جب پہلی دفعہ میں نے تم سے بات کی تو اس وقت میں ایک اسٹوڈنٹ تھی۔ میری زندگی میں تم پہلے میرے مریض تھے کہ جس کا علاج میں نے بہت کامیابی سے کیا۔ جب پہلی دفعہ میں نے تم سے بات کی تو تمہاری زندگی، تمہارے حالات سن کر مجھ سے گوارا نہیں ہوا کہ ایک مریض اس حال تک آ پہنچا ہو اور میں اس کا علاج نہ کروں۔ اصل میں کراچی سے ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے تمہارا علاج فون پر ہی کیا۔ جب مجھے معلوم ہوا
کہ تم مجھے پسند کرنے لگے ہو اور میری محبت میں خود کو تبدیل کر رہے ہو، تو میں نے تمہیں روکا نہیں۔ میں اس کی باتیں سنتا رہا اور ایک گہری سوچ میں چلا گیا۔ میں نے مسکرا کر خود سے کہا کہ میرے رب کی محبت تھی جس نے مجھے جہنم کی آگ سے بچایا، اور فرشتے صرف ایک وسیلہ تھی۔